آج کے اس مناظرہ کے اندر میں اہل السنہ کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے اپنے فریق مخالف کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی کتب کے اندر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں ہیں، میرا ان سے گزارش ہے جو حدیث پڑھیں گے نا یہ پوری حدیث پڑھیں گے، حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر حدیث لمبی ہے ان کو مزید ٹائم کی ضرورت ہے ہمیں بتا دے بھائی، کہہ دے یہ حدیث لمبی ہے 1.5 صفحے کی ہے پوری پڑھوں تو اب ہمارے وہ ہم پہ منحصر ہے، ہم کہہ دیں گے بھائی پوری پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ پوری پڑھ لینا۔ ہم اگر وہ ہم سے اجازت مانگے کہ بھائی ہم اس کا ایک ٹکڑا پڑھیں گے وقت نہیں ہے تو ہم ان کو وقت دے سکتے ہیں، ہم کہہ دیں کہ تم 10 منٹ زیادہ لے لو، لیکن یہ جو نقل کریں گے پوری طرح دیانتداری سے عربی نص پڑھیں گے اور پوری حدیث پڑھیں گے اور اس کا عربی نص پڑھیں گے اور صحیح دیانتداری سے ترجمہ کریں گے اور اس کو کاٹیں گے نہیں، چوری نہیں کریں گے جی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹائمر لگا دیجیے گا 10 منٹ یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت اپنے فریق مخالف کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو شدید ترین اہانت ہے، گستاخی ہے، وہ ان کی معتبر ترین کتب سے ناظرین کرام آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مجید میں آیت ہے پہلے پارہ کے اندر سورۃ البقرہ میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، ان کے مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا وما علی فی دین اللہ وفی قدرتہ الا کبعوضۃ۔ یہ میرے پاس تفسیر حسن عسکری ہے، اس کا صفحہ نمبر 183 ہے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھر قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے دین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اوقات مچھر کی ہے۔ یہ میں نے صفحہ نمبر 183 اور یہ جو ایران کا چھاپا میرے پاس موجود ہے منشورات ذوی القربہ، یہ ایران سے آئی ہوئی تفسیر حسن عسکری ہے۔ میرے پاس دوسری کتاب اپنے دعویٰ کو پیش کرنے کے لیے کامل پڑھے نا، شر کا کامل پڑھے، حدیث کو صفحہ بتائے کامل پڑھے، شر رکھا تھا حدیث پڑھے، پورا حدیث پڑھے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اور اس کی تفسیر بتائی ہے، میں نے اپنی بات پوری کی ہے۔ کسی مفسر کی رائے ہم پہ حجت نہیں ہے، ہاں صرف میں نے شروع سے کہا علماء کی رائے حجت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ حدیث ہے تو استاد محترم کو چاہیے کہ پوری حدیث کو زحمت کریں، پوری حدیث کو پڑھیں۔ آپ 5 منٹ مزید لے لو شیخ صاحب، آپ 5 منٹ مزید لے لو، میں میرے مداخلے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ آپ حدیث پوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث اگر ہے حدیث پوری سنا۔ اپنی باری میں بولنا ہے جو بھی اللہ صاحب، آپ اپنی باری میں ان کی ساری چیزوں میں گرا کر لیجیے گا نا، تو پھر میں پوری پڑھوں گا نا تو میں ٹائم زیادہ لوں گا، کیونکہ یہ شخص دیکھیں ایک فقرہ پڑھتا ہے، وہ حدیث ہے 1 صفحے کا یا آدھے صفحے کا، اس میں سب وضاحت بھی موجود ہے، یہ آدھا پڑھتا ہے اس کا پورا نہیں پڑھتا۔ تو میں جب پڑھوں گا نا مجھے زیادہ چاہیے، پر کیونکہ میں ان کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، ان کو مزید ٹائم چاہیے، لے لیں 5 منٹ مزید لے لیں، یہ پوری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ بالکل دیکھو شیخ صاحب آپ نے بدعہدی کی ہے، آپ نے پرنسپل جو دیکھیں یہ آصف بھائی کو تو پتہ نہیں کہ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو پتہ یہ حدیث ہے، کیوں پوری حدیث کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ کیونکہ اس پوری حدیث میں آپ کو پتہ چلے گا، آپ استدلالی باتیں لوگے نا، آپ کو پتہ ہے پوری حدیث پڑھ کے سنا۔ ابھی حسن صاحب صبر کر لیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو جواب تو میں بالکل صبر کرتا ہوں، آپ جتنا ٹائم آپ کو ضرورت ہے پوری ٹائم لے لیں، حدیث کی کتاب آپ کے ہاتھ میں، پوری حدیث پڑھ لو نا، پوری حدیث کیوں؟ ٹھیک ہے آصف صاحب اگر یہ کوئی حدیث پوری نہیں پڑھتا نا اس کے مقابلے میں پوری وہی حدیث کو میں پوری پڑھوں گا، لیکن میرے ٹائم پہ حساب نہ کریں، پر صحیح ہے؟ ٹھیک ہے چلیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے علی بھائی، یہ اپنے ٹائم میں جو ٹائم مجھے ملے گا اتنا ٹائم ہی میرے مخالف کو ملے گا، نہیں آپ کو اس میں اپنی گفتگو مکمل کریں، مجھے حق حاصل ہے۔ آپ نے صرف حدیث کی طرف اشارہ کیا، پوری حدیث نہیں پڑھی ہے شیخ صاحب، پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ وجہ بتائیں کم از کم۔ ابھی صبر کر لیں، میں صبر کرتا ہوں، آپ حدیث کو دوسرا حدیث نہ پڑھیں، جب تک اس حدیث کو آپ کاملاً نہیں پڑھتے دوسرا حدیث نہ پڑھیں پلیز، ہم صبر کرتے ہیں، آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ اللہ صاحب ان کو کٹ تو لینے دینا اپنی بات۔ شیخ آصف بھائی یہ کیا پتہ کیا کریں گے، یہ 4-5 حدیثیں پڑھ لیں گے، پھر مجھے وہ حدیثیں میرے لیے کافی نہیں ہوں گے ٹائم کہ میں ان 4-5 حدیثوں کا 10 منٹ میں جواب دوں گا، کیونکہ ہر ایک میں 4-5 منٹ لگیں گے،
کیونکہ ہر ایک حدیث جو ہے آدھے صفحے کا ہے یا پورے صفحے کا، وہ حدیث جب آپ پڑھیں گے نا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص نے اس میں خیانت کی ہے، وہاں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اسی لیے تو حدیث کو پورا پڑھتا نہیں ہے یہ شخص. حالانکہ میں نے کو کہا 10 منٹ زیادہ لے لو، پوری حدیث کو پڑھو. پوری حدیث کو کیوں نہیں پڑھتا یہ شخص؟ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس حدیث میں واضح طور پہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں مچھر بھی نہیں ہے. اس میں یہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ امیر المؤمنین مچھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ اس لیے یہ شخص اس کو نہیں پڑھ رہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی سب ناچیز ہیں. اس میں یہ لکھا ہے، یہ اس کو پوری طرح پڑھتا نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک فقرہ لیا ہوا ہے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نقل کر رہا ہے، اور پھر میری باری جب آگی نا تو میں اس حدیث کو جب پڑھوں گا تو مجھے تو 10 منٹ لگیں گے، مجھے 10 منٹ لگیں گے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے. پھر کہے گا کہ تمہارا وقت ٹائم ختم ہے، تم نے دوسرے حدیث کا جواب نہیں دیا. آپ بھی مجھے اگر ڈیمانڈ کریں کہ یہ حدیث کامل پڑھو تو میں کامل پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ حدیث صفحہ دکھاؤں گا، سطر بسطر پڑھوں گا. لیکن آپ سے بھی ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو شیعہ حدیث پڑھتے ہیں چالاکی نہ کریں، اس کو کامل پیش کریں. اسی لیے تو آپ پریشان ہیں، کیونکہ شیعہ حدیث میں سوائے امیر المؤمنین صاحب کی تعریف کے کچھ ہے ہی نہیں. وہ جھوٹ کہیں گے، فراڈ کریں گے لوگوں سے، تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں گے نا، غلط ترجمے کریں گے. پورا کیوں نہیں پڑھتے نا؟ فراڈ ثابت ہو گیا نا شخص، ابھی سے پھنس گیا. پہلے ہی 5 منٹ میں اپنے مناظرے کے پہلے ہی 5 منٹ میں شکست کھا گیا، کیونکہ شیعہ کتب میں ایسا جملہ نہیں ہے جو امیر المؤمنین صاحب کی بے حرمتی ہو. وہ مجھے فراڈ کہہ رہا ہے، یہ کیا تو پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتا نا؟ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتا شیخ آصف بھائی اس علامہ صاحب سے پوچھ لیں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ حدیث کو پوری نہیں پڑھیں گے. میں روایت کم پڑھوں، میں ادھوری پڑھوں، میں غلط پڑھوں، اس میں میرا فریق مخالف بولنے کا مجاز نہیں ہے، جو میرا ٹائم ہے. میرا شرط ہے کہ آپ حدیث کامل پڑھیں گے. یہ شرط رکھا ہم نے، میں ادھوری پڑھنا یہ شرط کے خلاف ہے. میں کہوں گا میں دوبارہ سے اپنی گفتگو شروع کروں گا. اچھا لیکن اگر آپ جی سر حسن صاحب نہیں بولیں گے، جب ان کی خاموشی سے سنوں گا، میں نہیں بولوں گا. اس کے بعد اوپر جرا کرنی ہوگی یا جواب دینا ہوگا، میں اپنی باری میں کروں گا. جی سر بتائیں کیوں یہ بات. اللہ صاحب اگر انہوں نے بیچ میں کوئی آدھی ادھوری پڑھی، آپ اپنی باری میں ضرور بتا دیجئے گا، وہ کہیں نہیں جائے گی. ابھی ڈیبیٹ ہے، یہ نہ یہ دیکھیں علی آصف بھائی، میں نے تو مان لیا نا کہ ادھوری پڑھ رہے ہیں. اگر یہ کامل نہیں پڑھنا چاہتا ہے، میں نے ان کو چاہیے، شرط تو یہی ہے کہ کامل پڑھیں. اگر یہ کامل نہیں پڑھنا چاہتے، ایک حدیث کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں نے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں، یہ پوری پڑھیں نا. اب میں نے تو کہہ دیا، اس میں کوئی مجھے جھجک نہیں ہے. لیکن اگر یہ نہیں پڑھتے اس حدیث کو کامل، پھر میں جب اس حدیث کو کامل پڑھوں گا، اس کو کامل کرتے ہوئے نا جو مجھے ٹائم کی درکار ہوگی وہ میرے وقت پہ حساب نہیں ہوگا. صحیح ہے؟ میں سمجھ گیا. اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، اگلے 7 منٹ کلام کر لینے دیں. آپ نے بات بیان کر دی ہے، وہ پتہ چل گیا. اب اگر یہ بیچ میں کہیں بھی کٹے گی تو آپ کی باری میں سب پتہ چل جائے گا. آپ بتا دیجئے گا کہ 4 حدیثیں کٹی ہیں، 5 کٹی ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی گستاخی نہیں ہے. آپ صرف چالاکی کر کے آدھا لائن دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وَإِلَّا اگر واقعا شیعہ کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہوتی تو آپ کو مشکل کیا کہ پوری حدیث نہیں پڑھ کے دکھائیں گے؟ مشکل کیا اس میں؟ میں پڑھ لیتا ہوں، صبر تو کر لینا. تو ٹھیک ہے نا بھائی، تو ڈیلے کس بات کا؟ صحیح ہے، پوری پڑھیں گے، پوری روایت بھی پڑھوں گا. آپ ابھی میری بات کو شروع تو ہونے دیں، آپ بات ہی نہیں شروع ہونے دیں. آپ جو بھی روایت پڑھیں گے اس کو کامل پڑھیں گے. یہ میرے اوپر آپ کی کوئی پابندی جو بھی روایت پڑھیں گے چلیں، کم از کم اگر ہم درخواست کریں اس کو کامل پڑھیں گے. کم از کم ہماری درخواست، جب ہم درخواست کریں کہ شیخ صاحب، علامہ صاحب پلیز روایت کو کامل پڑھو، تب کامل پڑھیں گے. دیکھیں آدھی آیت سے انسان کافر بھی بن جاتا ہے نا. فویل للمصلین، نماز والے جہنم جائیں گے. مشکل کیا ہے بتائیں نا، کہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ وجہ یہ کہ فراڈ ہے. وجہ یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، صرف جھوٹ 5-6 جھوٹ کو تم نے جمع کیا نا، اس کو لوگوں کو دکھانا. شیعہ کتاب میں یہ لکھا بھائی، تم اپنے پہلے مناظرہ شروع ہونے کے 3 منٹ میں ہار گئے. تم پہلے 3 منٹ میں عبدالقیم صاحب ہار گئے. سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. اگر دلیل ہے نا تو پوری حدیث پڑھ کے سناؤ. پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتا؟ سب کو پتہ چل گیا، آپ کے اعتبار سے پتہ چل گیا. عبدالقیم صاحب، یہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں، ابھی اتنا ٹائم ضائع ہوا نا، اس میں آپ حدیث پوری پڑھتے نا.
हदीस को क्यों नहीं पूरी पढ़ते? पढ़ना नहीं आता, पहली बात है। आपने अरबी, आपको अरबी पढ़ना नहीं आता। दूसरी बात यह तर्जुमा करना नहीं आता। तीसरी बात यह कि उसमें शिया किताबों में सिवाय अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हम्द व सना के सिवाय तारीफ के कुछ है नहीं है। हाँ, अब्दुल कयूम साहब आप हार गए, आप हार गए, क्योंकि हदीस नहीं पढ़ेगा भाई। हदीस नहीं पढ़ेगा तो मुजाजरा किस बात का? मैं साबिर हूं, हदीस पूरी पढ़ेंगे। जब देखें 4 दिन के बाद जब हमारा आपका मुनाजरा होगा ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, उसमें भी मैं हर हदीस को कामिल पढ़ूंगा। मेरा भी वादा है आपसे, हर हदीस को कामिल पढ़ूंगा। अब सबर कर लें, अभी तो मैंने बात की, उन्हें कलाम 10 मिनट उनका कलाम सुन लेते हैं। जो भी हदीस पढ़ेंगे शेख साहब, ठीक है भाई, आज अली आसिफ भाई, ये हदीस को नाकिस पढ़ना चाहे नाकिस पढ़े, मैं कामिल पढ़ूंगा ना, फिर उसमें मेरा टाइम लगेगा, मुझे टाइम चाहिए। सही ठीक है, सही, बिल्कुल ठीक है। अब उनको 10 मिनट जो है ना आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, 10 मिनट इंटरप्ट नहीं करेंगे। वो जो मर्जी अपने 10 मिनट में जो काट काट के पेश करे ना, फिर मुझे उसके मुकाबले में मैं हदीस को कामिल पढ़ूंगा। वो जो मैं कामिल हदीस पढ़ूंगा वो टाइम मेरे टाइम में हिसाब नहीं होगा भाई, ठीक है ना। अब आप सिर्फ अगले 10 मिनट उनको दे दें। बिस्मिल्लाह, अली भाई 10 मिनट उसमें मेरे फरीक मुखालिफ मेरे साथ कलाम नहीं करेंगे। 10 मिनट के बाद इनका टाइम शुरू होगा 10 मिनट। 10 मिनट नहीं होगा, मैं हदीस को कामिल पढ़ूंगा, मेरे पास वक्त ज्यादा चाहिए। अच्छा, अभी उनको 10 मिनट जो मैं आपको दे रहा हूं ना, मैं तो तैयार हूं आपको ये टाइम देने के लिए कि आप टाइम ज्यादा ले लेना, मैं तो तैयार हूं। आप टाइम ज्यादा ले लो, हदीस को कामिल पढ़ो। जो भी शिया हदीस पढ़ोगे उसको कामिल पढ़ो भाई। टाइम ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा ले लो, ठीक है ना। इस्तेदलाल का तरीका ही होता है कि हदीस को कामिल लाया जाए। ये बात मंजूर है आपको यारी साहब। आप उनको बता दें कि नामुकम्मल पढ़ी है आपने, जो सिर्फ फैसला निकाल लें। अगर इन्होंने कोई नामुकम्मल चीज पेश की तो आप उस पर आप अपने तो देखें, मैं तो चाहता हूं कि एक इल्मी गुफ्तगू है। अली भाई मैं तो चाहता हूं कि दोनों के दलील कामिल पेश हो ना। इनको अगर अपने वक्त देखें, अगर ये जिनके पास अगर वाकई इनके पास दलाइल है तो इनको इस तरह को कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए ना, वो पूरी हदीस पेश करें ना। अगर इनको ज्यादा वक्त चाहिए, इनको ज्यादा वक्त दे देते हैं ताकि अपना मुद्दा बयान करें। मेरे पास बस 3 हदीस है, उस 3 हदीस में 15 मिनट लगेंगे भाई। 15 मिनट ले लो तुम, पूरी हदीस को पढ़ो। तब अगर उसके बाद मजीद टाइम की जरूरत हो तो हम आपको मजीद टाइम दे देंगे भाई, लेकिन वो कामिल पढ़ो, तर्जुमा करो, कामिल शरह करो, अरबी बात। अगर पढ़ना नहीं आता, जो मुझे पता चल गया इसको पढ़ना नहीं आता, इस शख्स को अरबी नहीं पढ़ना आता, तर्जुमा करना भी नहीं आता। और भाई शुरू में जो तुमने उमरून कहा था ना, उस्मानुन कहा था, हमें पता चल गया कि आपको पढ़ना नहीं आता, इसलिए आपको डर रहा है। और फिर वो हदीस में, उन हदीस में अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ है भाई। अभी से आपको इतनी बड़ी शिकस्त हो गई है। हर कोई अगर अभी चले, इनसे मैंने इतने बार बार सवाल किया, इस बात का तो जवाब दे देना ये कि ये पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ सकते। मुश्किल क्या है इसमें, आप इनसे पूछें प्लीज। हम 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लें, आप 10 मिनट का टाइमर लगा दें और आप उसके बाद अपनी बात कर लीजिएगा। अब अगले 10 मिनट ये एक मिनट इनसे ये तो पूछ लीजिए कि हदीस पूरी पढ़ने से इनको वजह क्या, क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये तो पूछ लें इनसे। वो 10 मिनट के बाद एक्सप्लेनेशन तो ले लें प्लीज। ये 10 मिनट शुरू करते हैं बस, इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। मौलवी साहब, अच्छा मौलवी साहब जरा बताना ना, हदीस पूरी क्यों नहीं पढ़ेंगे, अब मुश्किल क्या है। पता चल गया ना, ओ भाई राज खुल गई ना, राज खुल गया ना कि हदीस क्यों नहीं पूरी पढ़ेंगे। ये सब 10 मिनट के बाद ये बात पूछेंगे। अभी 10 मिनट में उन्होंने अभी इनसे पूछ लेना, अभी इतना गुफ्तगू है, एक एक्सप्लेनेशन करना है कि ये हदीस जो है वो काट काट के पढ़ेंगे, वजह क्या है। अभी उन्होंने कुछ पेश ही नहीं किया, अभी वो 10 मिनट में पेश करेंगे, फिर उसके अभी इन्होंने जो हदीस पढ़ी है वो बाउजा वाली हदीस, उसने एक फकरा उससे पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा, ठीक है ना। आप इनसे पूछ लीजिए कि ये पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ेंगे, वजह क्या, पढ़ना नहीं आता या कोई और परेशानी है। पढ़ना अगर आता है तो उसमें ऐसी बात है कि उसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं है ना, इसीलिए। क्या हम 10 मिनट दे सकते हैं? सब 10 मिनट के बाद बिस्मिल्लाह ये दोबारा 10 मिनट शुरू कर लें, दोबारा अपना इनका 10 मिनट शुरू हो गया, 13 मिनट बन जाएंगे इनके इस तरह। दोबारा 10 मिनट के बाद जरूर मैं आपकी ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन 10 मिनट के बाद। जी अली भाई मैं बात शुरू करूं? जी कयूम साहब, आप दोबारा से 10 मिनट शुरू करें, आपसे 10 मिनट। जी 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 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कुरान मजीद की आयत सूरत अल-बकरा, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बाऊज़तन फमा फौक़हा। इस आयत की तफसीर में
ہمارے فریق مخالف تشیع کے امام حسن عسکری نے جو تفسیر کی ہے اس میں جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صریحاً گستاخی ہے، توہین ہے، اور خود سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی گئی ہے۔ فقیل للباقر فإن بعضا من ينتحل موالاتكم يزعم أن بعوضة علي عليه السلام وأن ما فوقها وهو الذباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وقال الباقر سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوها على وجهه۔ اس تفسیر حسن عسکری کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ گستاخی کی جا رہی ہے اور شان کٹائی جا رہی ہے۔ سیدنا علی کو ان کے امام معصوم باقر ان سے کہا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مچھر ہیں۔ البعوضۃ علی، یقیناً علی رضی اللہ عنہ مچھر ہیں۔ وَأَنَّ مَا فَوْقَهَا وَهُوَ الذُّبَابُ، اور جو مچھر سے بڑی چیز ہے یا اس سے اوپر کی چیز ہے وہ مکھی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ اسی کتاب کے اندر آگے جا کر لکھا ہے وَمَا عَلِيٌّ فِي دِينِ اللَّهِ وَفِي قُدْرَتِهِ إِلَّا كَبَعُوضَةٍ، اللہ کے دین کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مچھر ہیں۔ 5 لائن چھوڑ دیے اللہ یہ صاحب ان کو پورا کر لینے دے 10 منٹ، آپ اپنی باری میں ضرور کیجیے گا سے، اور اس کا صفحہ نمبر 183 ہے۔ آپ نے جو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر ہیں، دیکھیں وہ حدیث آپ نے ناقص پڑھی مولوی صاحب، آپ نے شاید کبھی اس حدیث کو کبھی کامل پڑھی نہیں نا، کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں ادھر سے آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہے، پھر اسی کتاب کو لے کے آ جاتے ہیں، وہ پوری حدیث کو کبھی نہ وہ آن لائن پڑھتے ہیں نہ وہ کتاب میں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ بلکہ پہلے میں آیت دکھاؤں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی۔ تو اس کے متعلق جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے وہ اس طرح ہے میرے محترم، یہ تقریباً آدھا صفحے سے زیادہ ہے۔ اس شخص نے اس میں سے ایک فقرہ اوپر سے پڑھا، ایک فقرہ نیچے سے پڑھا، پھر اس فقرے کے نیچے سے بھی ایک اور فقرہ اس کو بھی کاٹ دیا، بیچ میں 8-9 سطور ہیں اس کو کاٹ دیا۔ تو اس میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے فَإِنَّ بَعْضَ مِمَّن يَنْتَحِلُ مُوَالَاتِكُمْ، بعض وہ لوگ، امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، بعض وہ لوگ جو جھوٹے آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں، جھوٹ میں آپ کی محبت کے ادعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بعوضہ ہیں، مچھر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعوضہ سے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کو سنی ہے لیکن اس کا اصل مطلب ان کو نہیں آتا۔ اصل مطلب میں کیا، اس کا کیا ہے، سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه، ایک مطلب کو انہوں نے سنی ہے لیکن اس کا پورا مطلب توضیح انہوں نے سنا نہیں ہے، انہوں نے توضیح نہیں پڑھی اس کی نا، امام میں چاہتا تھا کہ توضیح پڑھ لیں، انہوں نے انکار کر دیا، دوبارہ پڑھنے بھی لگے تو نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ شخص اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب برابر لے کے آئے، رسول کے محبت میں رسول کو اللہ کے برابر ہم پلہ قرار دی، اور دوسرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ وشاء علی سلام اللہ علیہ، کہ جو اللہ چاہے اور جو علی علیہ السلام چاہے۔ علی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کیا، اللہ کی مشیت کے برابر کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا لا تقرنوا محمدا ولا علیا سلام اللہ علیہما وآلہما باللہ عز وجل، کبھی یہ برابر نہ کرو اللہ اور علی علیہ السلام، معاف کیجیے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک درجے پہ نہ لاؤ، اور علی علیہ السلام کو کبھی یہ کام نہ کرو کہ کہہ دو کہ اللہ کی مشیت اور رسول کی جو مشیت ہو، اللہ کی مشیت ہو اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مشیت ہو، ان کو ایک درجے پہ کبھی نہ لاؤ، لیکن اس طرح کہو ولیکن قولوا، اس طرح کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، یعنی پہلے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد ثم، اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اللہ جو چاہے اور اس کے بعد جو علی علیہ السلام چاہے، ان دونوں کو ایک درجے پہ نہ لاؤ۔ ان مشیت اللہ ہی القاہرۃ التی لا تساوی، اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب چیزوں پر قاہر ہے، سب چیزوں پہ حاکم ہے، سب چیزوں پہ رول کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہے۔
لا تکافا ولا تدانا، اللہ کی مشیت کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کی مشیت جیسا کسی کے پاس مشیت ہے، نہ کسی کے پاس طاقت ہے۔ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فی دین اللہ وقدرتہ الا کذبابۃ تطیر فی هذه المملکۃ الواسعہ۔ پوری حدیث شخص نے پڑھا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا جو رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا چھوٹا ہوں جیسے ایک مچھر ہوتا ہے ایک ملک میں، اس طرح چھوٹا ہوں۔ جو اللہ نے مثال دی ہے وہ ایسا نہیں مطلب کہ پیغمبر مچھر ہیں، وہ مثال اس طرح کہ اللہ اور رسول کا جو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے ذرہ بھی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ہیں یا مچھر ہیں، اللہ سے اگر مقابلہ کرایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مقابلہ کراتے ہوئے یہ فرمایا، وما علی فی دین اللہ علیہ السلام فی دین اللہ وقدرتی الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک۔ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی بادشاہت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اگر مقابلہ کیا جائے، جیسا ہے کہ ایک بڑے ملک میں ایک مچھر کے آپ مقایسہ کرو، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہمارا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ اللہ سے کسی کا قیاس نہیں، اللہ خالق ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ کے ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی مشیت کا، ان کی طاقت کا کچھ بھی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے۔ اچھا، پھر آگے جو اسی حدیث میں اس نے نہیں پڑھا، مع ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره۔ شیخ صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا؟ عبد القیوم صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ اسی میں ہے، اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام وعلی علیہ السلام کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ فضیلت اتنا عظیم ہے کہ اول دہر سے آخر دہر تک پورے خلق کو اتنی فضیلت نہیں دیا جتنے انبیاء ہیں۔ دیکھو شیخ صاحب، اسی حدیث میں ہے کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے، جتنے مرسلین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے، جتنی پاکی دی ہے، جتنی عبادت کی توفیق دی ہے، وہ محمد اور علی علیہ السلام کے سامنے ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے۔ یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر کوئی بدبخت غالی آ کے آ جائے اور خدا اور پیغمبر کی لڑائی شروع کر دے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو لازمی بات، پھر وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اگر کوئی غالی بدبخت آ جائے، کوئی کافر مشرک آ جائے، علی علیہ السلام کو اللہ جیسا بنا دے، تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو جب اللہ سے مقابلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں فضیلت میں جب دیکھا جائے تو اسی حدیث کو آپ نے غلط پڑھا نا شیخ صاحب، اور میری طرف دیکھو قیوم صاحب، شرمندگی کے آثار، ٹھیک ہے نا۔ خیانت کی ہے نا تم نے حدیث میں، آپ نے حدیث میں خیانت کیا نا، حدیث میں خیانت کی ہے نا پوری طرح آپ نے۔ وہ حدیث تو یہ بتا رہی کہ پورے کائنات پہ وہ افضل ہے، سب ملائکہ سے افضل ہے، من جمیع خلقی من اول الدہر الى آخر، وہ دونوں افضل ہیں سب خلائق پر، اول خلقت سے آخر خلقت تک سب پہ افضل ہے۔ وہ تو آپ نے غلط پڑھی حدیث کو۔ ہاں اگر کوئی ان کو اللہ سے مقابلہ کرا دے تو اللہ کے سامنے وہ ذرہ بھی نہیں، مچھر بھی نہیں، یا آپ نے خیانت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب کہ توہین کس کی کتابوں میں کس کے لیے، آپ نے جو فراڈ کیا نا کشیوں کی کتاب میں علی علیہ السلام کی توہین ہے، وہ آپ کی اپنی بے ایمانی کی دلیل ہے، اپنے فریب کاری کی دلیل ہے، حدیث کاٹ کے پیش کی، پورا پیش نہیں کیا، اس کی دلیل ہے۔ لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا کہ پہلے میں نے مقدمے میں نے تو ثابت کر دیا کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ یہ ذات الشمال لے کے جائیں، یہ ارتداد کی وجہ سے اور بدعت کی وجہ سے جہنم لے کے جائیں گے۔ ان کی صحیح ترین کتاب سے اور ان کے اجماع سے میں نے ثابت کی، شخص سے جواب نہیں دے سکا۔ اب میں ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ توہین کس کی ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سن 2003 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء کی طاعت اگرچہ وہ آپ کا حق نہ دیں۔ شیخ صاحب یہ دیکھو، یہ حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان سے، اور میں پوری حدیث پڑھوں گا، آپ کاٹ بھی نہیں لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم بشر ہیں، اللہ تعالیٰ خیر لے کے آیا آپ کے ذریعے، ہم اس خیر میں رہتے ہیں، اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے بعد شر ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ اس شر کے بعد خیر ہوگا، اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ خیر کے بعد شر کیسے ہوگا؟ فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو امام آئیں گے، وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔
ولا يستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے نا 1 2 3 ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، ظاہر میں انسان ہوں گے، حقیقت میں یہ شیطان ہوں گے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کی تصدیق تو واجب ہے نا. اپنے بعد والے خلفاء کو اگر انہوں نے شیطان بولا ہے تو وہ شیطان بھی ہے. نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، نہ ہدایت پر ہے. میں نے عرض کیا میں کیا کروں اس زمانے کو پاؤں یا رسول اللہ؟ فرمایا تسمع تطیع للامیر، ہمیشہ اس خلیفے کی اطاعت کرو. اگر وہ تمہیں مار بھی دے اور تیرا مال بھی لے لے تم اس کی اطاعت کر لینا. میرے پاس 13 منٹ تھے، میں نے کوئی 11-12 منٹ لے لیا، میں باقی ٹائم کو بخش دیتا ہوں. ان کی اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کو کافر بھی بولا، شیطان بھی بولا ہے، اور ہدایت اور سنت سے بعید بھی بولا ہے. یہ اپنی فکر کریں.